खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जी, मैं पहले बताती हूँ कि ना मैं पास्टर हूँ, ना ही मैं कोई मुबशर हूँ। मैं सिर्फ एक खुदा की बेटी हूँ जो आज का कलाम मैं आपके लिए सुनाऊँ। आज मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपको बताऊँगी ईमान के बारे में। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। बेशक कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर हम पूरी तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सुनेंगे तो हमारी जिंदगियों में ईमान की बरकत हमें मिलेगी। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसके 7 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। इसमें हमने पढ़ा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ठीक है, इंसान होते हुए हम खुदावंद से हर एक चीज मांगते हैं। बेशक खुदावंद हमारा बाप है, वो हमें देने की कुदरत और ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन इसमें मांगने का तरीका ये है कि हम खुदा से किस तरह मांगे, ईमान के साथ। ठीक है, खुदावंद जो हमारा खुदा है वो बेशक खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है। हम उसके पास जाते हैं, खुदा हमारी दुआ को सुनता है, हमारी दुआ का जवाब देता है और खुदा हमें देने की तौफीक रखता है। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें ज़रूरत है हम खुदावंद से क्या मांगे, ईमान। अपना ईमान हम कायम रखें और हम खुदावंद से ईमान के साथ मांगेंगे तो खुदावंद हमें सब कुछ देने की कुदरत रखेगा। और अगर हम अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए खोलेंगे तो वो भी अपने दिल का दरवाज़ा हमारे लिए खोल देगा। हालेलुया। बेशक खुदावंद कलाम मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे ईमानदार लोग हमें मिलते हैं जो खुदा पर ईमान लेकर आए। सबसे पहला जो नूह है, नूह क्या था, मर्दे रासबाज था और अपने लोगों में बेऐब था और खुदावंद को वो पसंद था। खुदा ने उसे क्या कहा कि तू एक क्या बना, कश्ती बना। बेशक खुदावंद वो खुदा पर ईमान रखता था। जो कुछ भी खुदा ने उसको हुक्म दिया था उसने खुदा का हुक्म माना और उसने कश्ती बनानी शुरू कर दी। हालेलुया। बेशक उसे ये बहुत टाइम लगा कश्ती बनाने में, लेकिन ये था कि वो खुदा का हुक्म मानता था। उसने खुदा की ताबेदारी की, फरमाबरदारी की और खुदा का हुक्म माना और उसने कश्ती बनाई। बेशक उस वक्त लोग उसे बातें करते होंगे कि क्या ये बेवकूफ़ है, उसे कहते होंगे कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, लेकिन उसने खुदावंद का हुक्म मानकर, ठीक है, उसने कश्ती बनाई। ठीक है, और खुदावंद को ये बात उसकी पसंद आई और उसने कश्ती बनाकर, फिर तूफान आया जब, तो सारी जिंदगियां क्या होगी, निस्तो नबूद होगी। लेकिन सिर्फ नूह बचा और उसके साथ जितने भी कश्ती में थे वो सब उसके साथ बचे। क्यों बचे? कि वो खुदा पर ईमान लाया था, उसने कश्ती बनाई थी और उसने अपनी जान और दूसरों की जानें उस कश्ती में जितने भी मौजूद थे बचाई थी। इसी तरह ईमान ही के वसीला से जो कायम था, उसने अपने नजराने जब उन्होंने गुजराने तो खुदा को उनके नजराने क्या है, पसंद आए। हालेलुया। फिर हम बाज़-औक़ात खुदा से कहते हैं, खुदावंदा तू हमें ये चीज़ दे तो फिर हम तुझ पर क्या लेके आएंगे, ईमान। लेकिन ये बात क्या है, गलत है। पहले हमें क्या लाना चाहिए, खुदा पर ईमान लाना चाहिए, खुदा के साथ चलना चाहिए, तो फिर हम जो चीज़ हम नहीं भी खुदा से मांगेंगे वो भी खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। क्यों देगा? क्योंकि खुदा को पता है कि ये बच्ची या ये बेटा, ये बेटी ईमानदार है, ये मेरे साथ चल रहे हैं और इनको इस चीज़ की ज़रूरत है और ये मैं अपने बेटे या बेटी को ज़रूर दूंगा। बेशक थोड़े यकूब में लिखा है, यकूब पहले बाब की 8 आयत में लिखा है कि ईमान से मांगे, कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानित होता है। ठीक है, हमें खुदा से जो कुछ भी मांगना, हमें उस पर शक नहीं करना, क्योंकि शक करने वाला क्या होता है, समुंदर की लहर की मानित होता है। इसी तरह आप इब्राहिम को भी देखें, इब्राहिम ने भी ईमान ही के वसीला से खुदा से बरकत हासिल की। ठीक है, और खुदा ने उसे आसमान के तारों और ज़मीन की रेत के बराबर क्या दी थी, जरों की मान क्या दी थी, बरकत दी थी। हालेलुया।
اس طرح آگے ہم پڑھتے ہیں زبور 55 اس کی 2 آیت. میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے اور میں غم سے بے قرار ہو کر کراتا ہوں. اس میں کیا کہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو. داؤد کیا کہتا ہے کہ اے خدا تو میری طرف متوجہ ہو کیونکہ میں غم سے بے قرار ہو کر کراتا ہوں. اس میں بھی داؤد نے کہا خدا کو کہا کہ تو میری طرف متوجہ ہو کیونکہ میں کیا ہوں ایماندار ہوں. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے. موسیٰ جو تھا وہ بھی کیا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا. کیسے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن موسیٰ جب مصر میں خدا اس کو لے کے گیا, فرعون کے پاس لے کے گیا, ادھر سے اس نے مصریوں کو چھڑا کے لے کر آیا, اور جب وہ دریا کے پاس آیا کہ کیا اس نے بحر کلزم کو کیا کیا 2 حصے کر دیا. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوگا. ہاللیلویا. جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوگا صرف وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں زبور 41 اس کی 9 آیت. بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے. آمین. آج کل ہم خدا کے علاوہ اس دنیا میں بہت سے اپنے دوست بنا لیتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنے باپ کو, ماں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بچوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو اپنا کیا بنا لیتے ہیں, دوست بنا لیتے ہیں, اور اپنے دل کا سارا حال اس کے سامنے کیا کرتے ہیں, کھول لیتے ہیں. وہ بات بھی ہم اسے بتا دیتے ہیں جو ہمیں اسے نہیں بتانی ہوتی. کیوں بتاتے ہیں؟ کہ یہ ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے اور یہ ہمارا راز کبھی نہیں فاش کرے گا. لیکن ایک نہ ایک ٹائم ایسا ضرور آ جاتا ہے کہ جب وہ ہمارا راز کھول دیتا ہے. بے شک وہ کب مرضی آئے, لیکن ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے اور جب وہ ہمارا راز فاش کر دیتا ہے. یہاں تک ہم اپنے دوست کو اپنے عزیز سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں نا, وہ بعض اوقات ہم خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوست کو دے دیں. کیوں دیں؟ کہ ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے, ہم نے اپنے دل کا راز اس کے سامنے بتا دیا ہے. لیکن یہ بات بھی غلط ہے. صرف ہمیں کیا اپنے دل کا حال کس کے سامنے کھولنا چاہیے؟ خدا کے سامنے. کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا اور کبھی بھی وہ ہماری باتیں دوسروں کو نہیں بتاتا. اور ہمیں سب سے زیادہ اپنا ایمان کس پہ رکھنا چاہیے؟ خدا پر. خدا ہی کو ہم اپنا دوست بنائے, خدا ہی کو اپنا نجات دہندہ بنائے اور خدا ہی سے ہم باتیں کریں. بے شک خداوند ہمارے راز کسی کو نہیں بتاتا, اپنے راز اپنے تک ہی رکھتے ہیں. اور بے شک ہماری ان رازوں میں مشکلیں, پریشانیاں, ٹینشنیں ہو, وہ خدا دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر ہم ایماندار ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ہمارا گھرانہ بھی کیا ہوگا؟ ایماندار ہوگی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر مرد راست باز ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو بچا لے گا, اگر بیوی راست باز ہوگی تو اپنے مرد کو بچا لے گی. ہاللیلویا. تو یہ کیسی بات ہے؟ اگر ہم دونوں میاں بیوی راست باز ہو گے تو ہم اپنے بچوں کی کیسی رہنمائی کریں گے؟ اچھی کریں گے. اگر ہم میاں بیوی اگر راست باز نہیں ہوگے تو ہم بچوں کی کیسی تربیت کر سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ راست باز نہیں ہوگے تو وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے سکتے ہیں؟ آج کل بچے بڑے یعنی کہ ذہن رکھتے ہیں, بڑی بات کو فالو کرتے ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں وہی کچھ ہم کریں. اگر ہم خدا کے ساتھ ایمان کے ساتھ چلیں گے, باقاعدہ اٹھ کے خود بھی دعا کریں گے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے, ان کی بھی تربیت کریں گے, تو وہ واقعی کہے گے کہ ہم نے بھی ویسے ہی چلنا جیسے ہمارے ماں باپ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے, ٹھیک ہے, تو اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جو شکر گزاریاں ہم خداوند کے حضور گزرانتے ہیں وہ خدا ہماری کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. اگر ہم ایماندار نہیں ہیں تو بے شک جتنی مرضی ہم شکر گزاریاں کریں وہ خدا ہماری نہیں قبول کرے گا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. اس لیے ہمیں مشکل حالات ہو, جیسے مرضی حالات ہو, یہ نہ کہے کہ مشکل آ گئی ہے, خداوندہ ہم پر اتنی مشکل آ گئی, اب ہم کیا کریں, ہم تیرے ساتھ وفاداری سے چل رہے تھے, تو نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے, بلکہ ہمیں ہر وقت جس سال میں بھی ہو, دکھ میں ہو, تنگی میں ہو, ننگی میں ہو, جیسے مرضی ہمارے حالات ہو,
خدا کو کبھی برا بھلا ہمیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہر ایک بات میں کیا کرنی چاہیے، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ شکر گزاری کرنا ہی خدا کو کیا ہے پسند۔ کہ کلام مقدس میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے، وہاں سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پیسہ بھی ہمارا ضائع ہوگا، ہمارا آنا جانا بھی ضائع ہوگا، ہمارے مذہب بھی بدنام ہوگا، اس وجہ سے ایمان میں بھی ہم اپنے کمزور ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں صرف خدا ہی واحد ہے جس پر ہم ایمان رکھیں اور جس کو ہم اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اگر ہم خدا پر ایمان لائیں گے اور خدا ہمیں ہر طرح کی برکت پر برکت دے گا۔ اگر ہم اس پر شک کریں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا ہی واحد ہستی ہے جو اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ صرف خدا کے کیا چاہتا اپنا آپ کا دل، اگر ہم اپنا دل خدا کو دیں گے تو خدا وہی دل پسند کرے گا نا جو صاف دل ہے، جو ایمان میں مضبوط دل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا ہمارے دل میں بدی ہے یا دوسروں کے بارے میں برے خیالات ہے، اگر ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں خدا مندہ ہم نے اپنا دل تجھے دے دیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا بھی کیا کہتا ہے کہ مجھے ایسے بچے نہیں چاہیے، مجھے نیک ایماندار بچے چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے تو جو روح کے پھل ہے وہ ہماری زندگیوں میں عمل کرے گا۔ روح کے پھل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ روح کے پھل۔ اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں یہ روح کے پھل کام کرے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط نہ رہیں گے تو یہ بھی پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ بیکار ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے ہم نمونہ بن کے رہے، ہم باہر نکلے تو لوگ واقعی جانے کہ مسیح کے لوگ جا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم چاہے غیر مذہب میں جائیں، جہاں مرضی جاب کریں، ہماری زندگیوں سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کیا ظاہر ہونا چاہیے؟ خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں گھوم کے پھر ایک چیز پہ آ رہی ہے، ایمان پہ۔ اگر ہماری زندگیوں میں ایمان ہوگا تو یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں میں کام کرے گی۔ ہاللیلویا۔ میرا ایمان ہے خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو